حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم نے ضابطے طے کر رکھے۔ یہ معاملہ اللہ جل جلالہ نے بنی نوع انسان کے سپرد ہی نہیں کیا کہ بنی نوع انسان یہ طے کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کس درجے کا ہوگا اور کس ضابطے کے تحت ہوگا۔ یہ معاملہ خود اللہ جل جلالہ نے واضح فرما دیا۔ چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے اپنی امت کو، انہیں بتلا دیجئے آپ، اگر تو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی اولاد و اخوانکم اور آپ کے بھائی، آپ کی برادری و ازواجکم اور آپ کی بیگمات وعشیرتکم آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، واموال اقترفتموها اور وہ مال کہ جسے آپ کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت کہ جس کی کساد بازاری سے آپ ڈرتے ہو، جس کے گھاٹے سے آپ ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور وہ گھر کہ جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں، آپ کے مکان کہ جنہیں آپ بہت محبوب رکھتے ہیں، احب الیکم اگر یہ تمام تر چیزیں آپ کو زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلی اور اللہ کی راہ میں مشقت اور جدوجہد کرنے سے، تو پھر فرمایا کہ فتربصوا پھر آپ انتظار کیجیے۔ کس چیز کا انتظار کیجیے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ کہ پھر اللہ رب العالمین اپنا معاملہ آپ کے درمیان نافذ فرما دے، اپنا حکم لے آئیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ رب العالمین فاسقین کو راہ ہدایت نہیں دکھلاتا۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ اور قاعدہ دے دیا، اور اس ضابطے اور قاعدے کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں تفصیل کے ساتھ گنوا دی ہمیں کہ جنہیں ایک انسان فطرتی طور پر بہت محبوب رکھتا ہے۔ انسان کو فطرتاً اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، فطرتاً اپنے والدین سے انسان محبت کرتا ہے، فطرتاً اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، فطرتاً اپنی جو ازواج ہیں انسان ان کو عزیز رکھتا ہے۔ اسی طرح اپنے جو گھروندے ہیں، مکان ہیں، گھر ہیں کہ جن کو انسان نے بڑی مشقت کے ساتھ بنایا ہوتا ہے، فطرتاً انسان ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح وہ مال جو اس نے بہت جدوجہد کے ساتھ کمایا ہوا ہوتا ہے، اس مال کے ساتھ بھی انسان محبت کرتا ہے، اور جو اس کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، چاہے وہ ملازمت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے یا وہ تجارت اور کاروبار کرتا ہے، اپنے ذریعہ معاش کے ساتھ بھی انسان فطرتاً محبت کرتا ہے۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ایک انسان فطری طور پر محبوب رکھتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر اس کی زندگی کی بقا کا دار و مدار ہوتا ہے۔